اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ خدا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں خاص طور پر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ پینل میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی طرح آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، پروگرام پیش کریں گے، بعض باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں اور بات کریں۔ اس پروگرام کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ وہ حقیقی تعلیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی، خدا تعالیٰ سے وحی کے ذریعے سے، جو اسلام کی سچی اور حقیقی تعلیمات ہیں، اس تعلیم کے بارے میں بات کریں۔ اور اس زمانے میں جس پاک وجود نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اسلام کی حقیقی تعلیمات کی تجدید کی، ان کے حوالے سے بات کریں۔ اور آج کا پروگرام بھی اسی طرح ہے، اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر زمانے میں انبیاء بھیجتا ہے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی خوش قسمتی اس وقت تھی، وہ وقت تھا جب خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود سے ہمیں فیضیاب کیا، آپ کا پیارا وجود ہمیں عطا کیا۔ خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی، وہ آپ نے بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے پیش کی، اس کے اوپر عمل کیا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بہت ساری صدیاں گزر جائیں گی تو میری تعلیمات کو بھلا دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا جائے گا، اور جیسا کہ آپ کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ایمان ثریا ستارے تک چلا جائے گا، آپ نے اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی عطا فرمائی کہ جب وہ وقت آئے گا تو خدا تعالیٰ اپنی جناب سے ایک بابرکت وجود کو کھڑا کرے گا، جو میرا مسیح ہوگا، جو مہدی ہوگا، جو خدا تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوگا، اور وہ میرا غلام ہوگا، اور وہ پھر ایک مرتبہ میری تعلیم ہے، اور جو خدا تعالیٰ کی توحید لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئی ہوگی، اس توحید کو دوبارہ قائم کرے گا، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر میری طرف لوگوں کو بلائے گا، اور میری سنت کو دوبارہ اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس وقت مسیح اور مہدی کے ذریعے سے خلافت کا بابرکت نظام قائم ہوگا، اور آپ نے بتایا کہ وہ خلافت جو ہے وہ اس خدا تعالیٰ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو بابرکت وجود ہوگا، جسے آخری زمانے میں خدا تعالیٰ اسلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کھڑا کرے گا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ امتی نبی کا رتبہ لے کر آئے گا، حاصل کرے گا، اور وہ میری اطاعت کے ذریعے سے اسے یہ مقام ملے گا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، نبوت کے بعد خلافت کا نظام بھی قائم ہوتا ہے، اور خلافت کا نظام بنیادی طور پہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ انبیاء کی وفات کے بعد، نبی کی وفات کے بعد، اسی کے کاموں کو مستقل طور پر جاری رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ ایک وجود کو کھڑا کرتا ہے، جس کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ تو 27 مئی وہ دن ہے جو جماعت احمدیہ میں یوم خلافت کے طور پہ منایا جاتا ہے،
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس خدا تعالیٰ کے وعدے کی شکر گزاری کے طور پر اس دن کو یاد کرتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس بابرکت نظام کے قائم ہونے کی، خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی خلافت نبوت کے طرز پر جو چلنی تھی، جو نبی کے کام کو آگے لے کے جانے والا ایک بابرکت نظام تھا، اس کے بارے میں جو پیش گوئی فرمائی، وہ خدا تعالیٰ نے پیش گوئی ہماری زندگیوں میں پوری کی، اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس بابرکت نظام کے تحت خدا تعالیٰ کی قربت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھ سکتے ہیں، اور خدا کی محبت میں بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ یوم خلافت مناتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اسی مناسبت سے یہ پروگرام ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں مکرم و محترم نصیر احمد قمر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ مکرم عبدالسمیع خان صاحب موجود رہیں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ تو اگر آپ ہم سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، تو ٹیلی فون نمبر اور واٹس ایپ پہ جو تفصیلات ہیں وہ اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنے سوالات بھیجوائیں، ہم انشاءاللہ ان کو لے کر پھر گفتگو کریں گے، ان پر بات کریں گے۔ تو قمر صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم جماعت احمدیہ کی تاریخ کو دیکھیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ خلافت کا نظام قائم کرتا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت اگر آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح بیعت اولیٰ ہوئی، جماعت نے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کی کچھ تفصیل اگر آپ ہمیں بتا دیں۔ جزاکم اللہ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی، اپنی امت کے حالات کا جو نقشہ آپ نے کھینچا تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ذکر فرمایا، اور پھر اپنے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کی بشارت دی، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حرف بحرف پورا ہوا، اور آپ کی وفات کے بعد جب تک اللہ نے چاہا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، مسلمانوں میں خلافت علی منہاج نبوت کا نظام قائم رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ 4 خلفائے راشدین جو تھے، ان کے دور میں یہ ان کے وجودوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ جو نظام خلافت تھا ایک باقاعدہ، وہ قائم نہیں رہے گا۔ ایسا ہی ہوا، اور امت ان ادوار سے گزری، ملکن عاضن بھی رہا، ملکن جبریہ بھی رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا تھا اور یہ بشارت دی تھی کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خلافت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہو، اور خلافت کا سوال یا خلافت کا تعلق نبوت کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ نبی کے بغیر خلافت کا تصور درست نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنے دیگر ارشادات میں یہ بشارت دی تھی کہ آخری زمانے میں ایک مسیح ابن مریم مبعوث ہوگا، امام مہدی آئے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا اور نبی اللہ ہوگا، یعنی وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا، کوئی نیا مذہب نہیں لائے گا، کہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فیض سے اسے کثرت مکالمہ اور مخاطبہ کا مقام بخشا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے غیب کی خبریں پائے گا، اور اس طرح سے ایک امتی نبی کے طور پر وہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو آگے بڑھائے گا، اسی آپ پر نازل ہونے والی شریعت کو ہی اس کے قیام کے لیے وہ صحیح فرمائے گا۔ چنانچہ ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد ہے، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں بھی بتایا، کہ حضرت اقدس مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام وہ امتی نبی تھے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خلافت کا سلسلہ قائم ہوتا۔
اور خلافت کا یہ سلسلہ اسی طرح قائم ہونا تھا جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوا تھا، اور خلافت کے قیام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائی ہے کہ میں قائم کروں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا اور اسی طرح خلافت قائم ہوئی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں خود حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی، اور آپ نے اس کا ذکر اپنے رسالہ الوصیت میں فرمایا، اور مختصر سا رسالہ ہے، وہ سب کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ نہایت اہم، نہایت جامع، اس میں جماعت احمدیہ کے مستقبل کے متعلق بہت ہی عظیم الشان بشارات موجود ہیں، اور خلافت کے سلسلے کا بھی اس میں ذکر ہے، نظام وصیت کا بھی ذکر ہے، اور ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے، اور خوشخبریوں کا بھی ذکر ہے۔ اس میں حضور نے یہ بتایا تھا، میں وقت چونکہ زیادہ نہیں لینا چاہتا، مختصر اس سوال کے جواب میں اتنا عرض کروں گا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، ایک اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، اور دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ تھی، غم کا ایک پہاڑ تھا جو مومنین پر ٹوٹ پڑا تھا، اور جس طرح مخالفین تو یہ کہتے تھے کہ اب یہ جماعت ختم ہو جائے گی، کیونکہ مرزا صاحب وہ تو دنیا کی آنکھ سے دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب ایک بہت غیر معمولی صلاحیتوں اور استعدادوں والے انسان ہیں، انہوں نے تو یہ سلسلے کو چلا لیا، لیکن ان کے بعد اس پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ خوش ہو رہے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر فرمایا تھا، خدا تعالیٰ جب یہ دوسری قدرت ظاہر کرتا ہے تو اس لیے مخالفین کی جھوٹی خوشیوں کو پامال کرے۔ اللہ نے ان کی جھوٹی خوشیوں کو پامال کیا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے اگلے روز، کیونکہ حضور علیہ السلام کی وفات 26 مئی سن 1908 کو لاہور میں ہوئی تھی، اور آپ کی میت کو، نعش مبارک کو قادیان لے جایا گیا، تو 27 مئی کو قریباً دوپہر کے وقت حضرت الحاج حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، اور بہت سارے جماعت کے اکابرین نے، جس میں صدر انجمن کے ارکان بھی تھے اور دوسرے وجود بھی تھے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ام المومنین سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بچوں سے بھی مشورہ کے بعد یہ حضرت الحاج حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوں اور جماعت کے شیرازہ بندی کریں اور اس کو بکھرنے سے بچائیں، اور حضور علیہ السلام کی خلافت کے مقام پر فائز ہو کر جو جماعت کو کی قیادت اور سیادت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں دعا کر کے تو بتاؤں گا۔ آپ نے وضو کیا، نفل پڑھے، دعا کی، بڑی کن کیفیات میں، اس درد کے لمحات میں آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں اور رہنمائی مانگی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہیں چلتے ہیں جہاں ہمارے آقا کی نعش مبارک ہے۔ تو بہشتی مقبرہ کے ساتھ جو باغ تھا وہاں پہ آپ تشریف لائے، اور وہاں پہ پھر آپ نے جماعت کے اس اصرار پر اس خلافت کے ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لیا، اور آپ نے اس موقع پر ایک بڑی ہی دلگداز تقریر بھی فرمائی، اور اس میں نصیحت فرمائی کہ میں، آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی عہدوں کا خواہش مند نہیں رہا، لیکن اب اگر آپ نے یہ چاہتے ہیں اور یہ ذمہ داری میرے سپرد کی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا کام ختم ہو گیا، اب خدا کے ہاتھ میں میری یہ گردن ہے اور میں خدا کو جواب دہ ہوں۔ اور آپ نے پھر اس پہلو سے جماعت کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ آپ وحدت کو تھامے رکھیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو مقاصد تھے ان کی تکمیل کے لیے ہر ممکن جو کوششیں ہیں وہ کریں، اور اس طرح سے حضرت اقدس الحاج حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور آپ کے ذریعے سے جماعت پھر ایک ہاتھ پر اکٹھی ہو کر اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں ہو گئی، اور یہاں سے خلافت کا وہ مبارک سلسلے کا آغاز ہوا، آج جس کے
ہم خلافت کے 5ویں دور میں سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ قمر صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ اگلے سوال کے لیے میں مکرم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم عبدالسمیع صاحب۔ السلام علیکم عبدالسمیع صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالسمیع خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر صاحب ہم عبدالسمیع صاحب کی طرف پھر آئیں گے۔ اس حوالے سے آپ نے بتایا کہ کس طرح حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی۔ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ خدا بناتا ہے تو یہ جو لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے اور وہ ایک شخص کو اپنے ووٹ کے ذریعے سے گویا کہ منتخب کرتے ہیں، تو یہ خدا کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عموماً سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دراصل اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہونے والی خلافت کے حالات سے واقف ہوتے، اس پہ نظر ڈالتے، تو اس سوال کا جواب انہیں مل جانا چاہیے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے ہیں، لیکن امیر المومنین ہوئے۔ وہ بھی انتخاب کے ذریعے سے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے، بزرگ اکابرین نے اکٹھے ہو کر آپ سے درخواست کی کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں، کیونکہ ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ آپ ہی اس مقام کے اہل ہیں، آپ سب سے زیادہ متقی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک بہت قربت کا تعلق رہا ہے، آپ ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک آپ ہی اس اہل ہیں۔ یہ جو اصل میں اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ابو بکر کو صحابہ نے خلیفہ بنایا، وہ خلافت بھی اللہ ہی کی قائم کردہ تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ساری تائیدات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، وہ آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نصرت و تائید آپ کے خلیفہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت و تائید سے بتاتا ہے، اور ایسے موقعوں پر خدا تعالیٰ کا تصرف ایسا ہوتا ہے کہ مومنین کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیتا ہے، اور بعضوں کو رویا کے ذریعے، بعضوں کو کشوف کے ذریعے، بعضوں کو الہام کے ذریعے ان پر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ کس وقت کون سا فرد اس مرتبے کے اہل ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ پچھلے ایک پروگرام میں بھی جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے بعد نبی ہی اس کا خلیفہ ہوتا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ براہ راست خدا تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرما دی کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اس میں یہ پیغام تھا، کیونکہ نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب فتنہ فساد ایسی حد مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ابھی وہ اس مقام بلوغت تک نہیں پہنچے ہوتے، کہ ان میں سے یا ان کی تربیت اس مقام کی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ ان میں سے کسی کو خلیفہ کا مقام بخشا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مربی اعظم تھے، مزکی اعظم تھے، آپ کی تربیت اور تزکیہ کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے ایک ایسی مومنین اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کی جماعت پیدا کر دی تھی، اور وہ اس طرح خدا تعالیٰ کی منشا اور رضا کے تابع تھی کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کو دنیا پر ظاہر فرمایا، اور ان کے انتخاب کو اپنا انتخاب قرار دیا، اور اس کو ثابت فرمایا۔ تمام خلفائے راشدین کی زندگیاں اس بات پہ گواہ ہیں کہ وہ خدا کے مقرر کردہ ہوئے تھے، اور ان صحابہ کو، ان منتخب کرنے والوں کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ وہ ان کا انتخاب گویا خدا کا انتخاب قرار پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب و اذہان پر اس طرح سے تصرف فرمایا کہ ان کی توجہ کو اس شخص کی طرف مائل کر دیا جو خدا کے نزدیک اس مرتبے کا اہل تھا۔ تو یہ اعزاز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی منشا کو اب دنیا میں ظاہر کیا جانا مقصود تھا،
اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت تھی اور آپ کے ذریعے سے قائم ہونے والی جماعت کی بھی. اسی طرح اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زیر تربیت جماعت کی بھی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ابھی اللہ کے فضل سے اس مقام پر ہے کہ یہ الہی منشاء کو خوب سمجھتی ہے اور خدا کی تائیدات اس جماعت کے ساتھ بھی ہیں اور اس طرح سے یہ انتخاب خدا کا ہی انتخاب قرار پاتا ہے. قمر صاحب جزاک اللہ. ہم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالسمیع صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالسمیع صاحب، آپ اگر ابھی ہم نے سنا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے حوالے سے قمر صاحب نے کچھ بتایا، اور ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ کس طرح خلیفہ کا انتخاب دراصل خدا کا انتخاب ہی ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد ایک طبی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جب ایک خلیفہ کو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے ایک اپنے پیارے وجود کو، تو اس کے بعد اس کے کام کیا ہوتے ہیں؟ خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پھر ان کاموں میں اس کی تائید و نصرت بھی فرماتا ہے؟ تو اگر اس بارے میں کچھ تفصیل بتائیں کہ خلیفہ وقت کے کیا کام ہوتے ہیں. جزاکم اللہ. سوال کا جواب تو نصیر قمر صاحب کے جواب میں تفصیل سے آ چکا ہے. خلافت نبوت کا تتمہ ہے. خلیفہ اس لیے آتا ہے کہ وہ کام جو نبی نے شروع کیے تھے اور ناتمام حالت میں چھوڑ گیا تھا، خلیفہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے یہ عظیم الشان نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچائی کی تخم ریزی اپنے انبیاء کے ذریعے کرواتا ہے، اور ابھی نبی کے کام ناتمام ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس بلا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ کبھی اور کسی حال میں دنیا خلافت رسالت کی نبوت کی برکات سے محروم نہ رہے، خلافت کو تجویز کیا ہے. تو خلیفہ کے در حقیقت وہی کام ہوتے ہیں جو نبی کے کام ہوتے ہیں، اور نبی کے وہ کام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اب نبی آنے ہیں یا خلیفے آنے ہیں، اس لیے ان کے کام قرآن کریم میں تفصیل سے لکھ دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو یعنی سننے والوں کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کو پاک بنائے، ان کو اخلاق سکھائے، ان کی روحانی تربیت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب سکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب کے حقیقی معنی سکھائے، والحکمہ، اور کتاب کی حکمتیں سمجھائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایمان مضبوط ہوتے ہیں. تو جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہی کام آپ کے خلفائے راشدین کے تھے، اور وہی کام آج کے زمانے میں جماعت احمدیہ کے خلفاء کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سارے کام بخیر و خوبی انجام دیے جا رہے ہیں. آج بھی ہمارا گھانا کا جلسہ، جس طرح حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے کل فرمایا تھا کہ گھانا کا جلسہ کل شروع ہوا تھا، آج اختتام ہوا ہے. ان 2 دنوں میں سارا وقت خلیفۃ المسیح کی ہدایات، کتابیں، اخلاق کو، روحانیت کو بہتر کرنے کے منصوبے بنائے جاتے رہے، اس کی خاطر تحریکات کی جاتی رہی ہیں، اس کی خاطر لوگوں کو ابھارا جاتا رہا ہے. شاید آپ کے سوال میں ایک مخفی سوال یہ بھی ہے کہ عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے حکومت کا ہونا، سلطنت کا ہونا ضروری ہے. دراصل یہ ایک غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء نہ تو حکومت لے کر آئے اور نہ ان کے ورثاء کو یا خلفاء کو حکومت ملی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد چونکہ خلافت راشدہ آپ کی وارث بنے، اور رسول اللہ مذہب کے وارث بھی تھے اور حکومت کے وارث بھی تھے جو آپ نے اگلی نسل میں آپ کے بعد اپنے بعد آنے والوں میں چلا دی، اس لیے وہ لازماً خلفاء ایسے تھے جن کو حکومت بھی عطا ہوئی تھی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اور عام مسلمانوں میں غلط فہمی ہے. حضرت ابراہیم کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، حضرت یعقوب کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، حضرت اسماعیل کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، حضرت لوط کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی، اور جس کو مناسب نہیں سمجھا نہیں دی. مسیح موعود نے جو آنا تھا وہ مسیح ناصری کے نقش قدم پر آنا تھا، اور ان کو بھی حکومت نہیں ملی، اور مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ظاہری حکومت نہیں ملی. اس لیے ان کے وہی کام ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاست سے ہٹ کر ہیں، خالص روحانی مذہبی کام ہیں. ہاں، آئندہ جب خلافت احمدیہ کے ذریعے دنیا کی کثرت احمدی ہو جائے گی،
یا جس ملک میں بھی کثرت سے آمدی ہو جائیں گے وہاں حکومت بھی مل جائے گی، تو وہ ایک زائد کام ہے۔ اصل کام وہی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کیے گئے تھے، اور خلفاء انہیں کاموں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ عبدالسمیع صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ قمر صاحب ہمیں سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں، تو پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال ہمارے بھائی عریف الزمان صاحب نے کیا ہے بنگلہ دیش سے۔ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہر نبوت کے بعد خلافت کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، میں تو اسی کا ذکر کر سکتا ہوں، اور اس کے بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات بھی بیان کر دوں کہ قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور آپ کے سلسلوں میں ایک مشابہت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے تم پر شاہد بنا کر جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اور سب جانتے ہیں، قرآن کریم بھی اس پہ روشنی ڈالتا ہے کہ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور دوسری جگہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جہاں خلافت کا وعدہ فرمایا آیت 56 میں، وہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ امت محمدیہ میں اسی طرح خلافت کا سلسلہ قائم ہوگا جس طرح پہلے لوگوں میں ہوا۔ تو یہ کما ارسلنا اور کما استخلفا کے الفاظ میں جو کما کا لفظ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ امت موسوی اور امت محمدیہ میں بہت ساری مشابہتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص موسوی امت کے لحاظ سے، بنی اسرائیل کے لحاظ سے یہ ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی سیادت جو ہے، ان کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، اور کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ان میں جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کے بعد ایک اور نبی ہی اس کی جگہ لیا کرتا تھا، وہی خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست کسی کو نبوت کی صورت میں خلیفہ بنا کے بھیجا کرتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی براہ راست نبی قائم نہیں ہوا، بلکہ خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا، جس کی تفصیلات ہمارے پروگرام میں بھی آتی رہتی ہیں، اور ہمارے اکثر مسلمان اور سامعین جو ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں۔ ان دنوں تو حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز گزشتہ کافی عرصے سے جو بدری صحابہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اس میں آج کل آخر پہ خلفاء کا ذکر چل رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ بھی ان دنوں پہ ہو رہا ہے۔ تو احباب اس سے واقف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ ہے۔ اب چونکہ کوئی نبی نئی شریعت والا نہیں آنا، جو بھی آنا ہے وہ امتی آنا ہے، اس لیے اس نے وہی کام کرنے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت میں بتائے گئے تھے، جو آپ نے بتائے تھے آنے والے موعود کے کام۔ تو یہ روحانی خلافت کا سلسلہ ہے جو جاری ہوگا۔ اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لے کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے یا اس سے ذرا اس میں کسی قسم کی کمی یا بیشی کرے۔ تو اب خلافت کا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے رسول اللہ کی بشارت کے مطابق اس وقت قائم۔ قمر صاحب جزاک اللہ۔ عبدالسمیع صاحب، ایک اور سوال ہے جو عموماً کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مجددیت کا بھی ایک سلسلہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیش گوئیوں کے مطابق گویا کہ مستقل طور پر قائم رہنا تھا، اور یہ سوال خلافت کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اگر خلافت کا نظام مستقل طور پر جاری رہے گا تو پھر مجددیت کا سلسلہ کہاں گیا؟ تو اس حوالے سے اگر آپ بتائیں، ہمیں سوال بھی آیا ہے کہ خلافت اور مجددیت میں کیا فرق ہے، اور کیا یہ دونوں نظام ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا کیا ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے؟ کچھ تفصیل اگر اس بارے میں بتا دیں۔
جی جزاکم اللہ، یہ بہت اہم سوال ہے اور ضروری سوال ہے، اور احمدیوں کو بھی اور ہمارے جو دوسرے سننے والے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں مجددیت کا یا مجدد کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں روحانی قیادت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ صرف نبی کے الفاظ ہیں یا خلیفہ کے الفاظ ہیں۔ مجدد کا لفظ قرآن کریم نے استعمال نہیں کیا، حدیث میں ہوا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر جو مختلف زمانے آئیں گے ان میں سے ایک زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، نبوت کا زمانہ ہے۔ نبوت کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اب یہ جو خلافت علی منہاج نبوت ہے، جیسا کہ پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا، اس کے ساتھ حکومت بھی وابستہ تھی اور اس کے ساتھ مذہبی معاملات بھی وابستہ تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور یہ پیشگوئی فرمائی کہ آئندہ مسلمانوں کی سیاسی حکومت تو قائم رہے گی، لیکن مذہبی رہنمائی جو خلافت راشدہ کی شکل میں تھی اور سارے عالم اسلام کی اکائی تھی وہ ٹوٹ جائے گی، اور ملکن آزن قائم ہوگی اور پھر ملکن جبرین قائم ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کی سیاسی حکومتیں تو قائم رہیں گی، خلافت راشدہ کی وہ رہنمائی جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو بیک وقت حاصل تھی وہ اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، اور وہ خلافت ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ شام کے لیے ایک الگ چھوٹا سا خلیفہ ہوگا، شام کے مختلف قصبوں کے لیے الگ ہوگا، مصر کے لیے الگ ہوگا، یمن کے لیے الگ ہوگا، ہندوستان کے لیے الگ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو اپنی جگہ چھوٹے چھوٹے خلفاء اسلام کی خدمت کرنے لگے تھے، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدد کا نام دیا، اور فرمایا کہ قریباً ہر ایک 100 سال کے سر پر چونکہ مختلف بیماریاں عود کر آتی ہیں، مختلف کمزوریاں مذہبی جماعتوں میں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے قریباً ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس صدی کے سر پر ایسا وجود کھڑا کر دے گا جو اسلام کو دوبارہ اس کی اصلی حالت پر قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ لیکن چونکہ وہ مرکزی طور پر خلافت کا حصہ نہیں، اس لیے مجدد کا اس کو نام دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہنا تھا مسیح موعود علیہ السلام تک، جن کو خدا تعالیٰ نے نبی کا نام دیا ہے۔ مسیح موعود کو نبی اللہ کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اب مسیح موعود علیہ السلام خود ایک بہت بڑے مجدد ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں، ایک بہت بڑا جنریٹر ہے روحانیت کا، جو 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے وجود میں رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ خلافت اسی طرح جاری کر دیا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی۔ بس جب خلافت راشدہ قائم ہو گئی اور مسلمانوں کی مرکزی روحانی قیادت قائم ہو گئی، تو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں الگ الگ وجودوں کی ضرورت نہیں رہی۔ جس طرح کسی گاؤں میں یا مختلف گاؤں میں الگ الگ حکومتیں ہوتی تھیں پرانے زمانے میں، اور اب بھی ہیں بعض، لیکن جب مرکزی حکومت آتی ہے تو وہ سارا کام سنبھال لیتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں رہنما وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کی دیکھیں 53 ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کے اوپر ایک سربراہ ہے جو امریکہ کا وفاقی نظام ہے اور اس کو صدر ہے۔ اسلام کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی خبر دی، اس کے بعد جب خلافت راشدہ کی مرکزیت ٹوٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے خلفاء کی نصرت کرنی شروع کر دی، تاکہ امت مسلمہ بالکل اس طرح نہ بگڑ جائے جس طرح پرانی امتیں بگڑ گئیں، قرآن کو بھلا بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ وہ چمن اسلام کے مالی تھے جو اپنی اپنی جگہ پر اسلام کے پودوں کو پانی دیتے رہے اور اونچا کرتے رہے، یہاں تک کہ مسیح موعود کا وقت آ گیا اور مرکزی وہ خلافت دوبارہ عالمی خلافت قائم ہوگی۔ آپ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی فضل سے آج دنیا کے 213 ممالک اس خلافت کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو اب وہ جتنے چھوٹے چھوٹے مجدد تھے وہ سارے خلافت احمدیہ کتابیں ہیں، پس مجدد تو ایک بہت چھوٹا مرتبہ ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلفاء کے تابع وہ خدمت دین کرنے والے، وہ تنظیموں کے کام کرنے والے، وہ امراء، وہ مربیان، وہ مبلغین، وہ سارے چھوٹے چھوٹے خلفاء ہیں جو خلافت کے تابع اپنی اپنی مجددین ہیں، جو خلافت کے تابع اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور خلیفۃ المسیح کے ماتحت ہیں، کیونکہ اب جب مرکزی حکومت آ جاتی ہے تو سارا سسٹم اس نے سنبھال لیا ہے۔ اب یہ سارے چھوٹے چھوٹے مجدد خدا تعالیٰ کا خلیفہ جس کو جہاں چاہے مقرر کرے، جس کو جہاں چاہے اس سے خدمت لے، اس کی توفیق کے مطابق، اس کی صلاحیتوں کے مطابق، تو خلیفہ تو ان مجددوں کا سردار ہے، وہ تو ان کا سردار اعلیٰ ہے، اس کے تابع ہزارہ مجددین آج دنیا میں کام کر رہے ہیں۔
جماعتوں کے عہدیدار، جماعتوں کے سیکٹری، تنظیموں کے عہدیدار، یہ سارے وہ چھوٹے چھوٹے مجدد ہیں جو اپنی اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں اور نظام خلافت کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو، پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کی خلافت کی موجودگی میں کسی الگ مجددیت کی ضرورت نہیں، ہزاروں مجددین ان کے تابع پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ قمر صاحب، ہمیں ایک سوال آیا ہے مانچسٹر سے محمد خان صاحب کا۔ محمد خان صاحب پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ واقفیت نہیں، جیسے سنسکرت یا انگریزی یا عبرانی وغیرہ۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات تو صرف احمدی حضرات کی عقل میں آ سکتی ہے، وہی تسلیم کر سکتے ہیں، اسے کوئی اور قبول نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ احمدیوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اور اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ ساری دنیا پر دین اسلام کو غالب کیا جائے، آپ ہی کی بشارت کے مطابق اس زمانے میں مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اس جھنڈے کو ہاتھ میں لینا تھا، اور چونکہ آپ کی مخاطب ساری دنیا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ آپ کو بعض زبانیں نہیں بھی آتی، مثلا انگریزی سے آپ ناواقف تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی زبانوں میں بھی آپ کو بعض الہامات فرمائے جو ذاتی طور پر آپ کو معلوم نہیں تھیں۔ لیکن اصل چیز تو بات دیکھنے والی ہے کہ جو کلام کرنے والا ہے، یعنی الہام کرنے والا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے لیے تو کوئی زبانیں مشکل نہیں، وہ تو تمام زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام زبانوں کا مالک ہے۔ اس لیے یہ ایک اعجازی پہلو ہے، بجائے اس کے کہ اس پر اعتراض کیا جائے کہ جی ایسی زبان میں الہام ہوا جس کا مرزا صاحب کو خود بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ دیکھیں کہ اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ حضرت مرزا صاحب اپنے پاس سے نہیں وہ بات بنا سکتے تھے، اور آپ نے وہ بات اپنے پاس سے نہیں بنائی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح باقی بھی الہامات جو ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے تھے، یہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اصل جو دیکھنے والی بات ہے وہ غور یہ کرنی چاہیے آپ کو کہ وہ جو الہام پیش کیا گیا ہے اس کہ یہ خدا کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے، وہ الہام پورا ہوا ہے یا نہیں۔ مرزا صاحب نے یہ تو ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں بنائی، بنا ہی نہیں سکتے، آپ کو زبان ہی نہیں آتی، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زبان نہیں آتی۔ لیکن جو بات خدا نے کہی ہے وہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ پوری ہوتی ہے تو پتہ چل جائے گا ایک ایسے شخص کو بھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتا، اسے یہ ماننا پڑے گا کہ واقعتاً یہ خدا کا کلام تھا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ I shall give you a large party of Islam، کہ بہت ساری مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت میں آپ کو دوں گا۔ اب وہ ایک وجود اس زمانے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں خدا نے مجھے یہ فرمایا کہ میں مسلمانوں میں سے ایک بڑی جماعت تجھے دوں گا۔ اب جتنے احمدی ہوئے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ اس وقت بھی، بہت بڑا حصہ مسلمانوں میں سے نکل کے آیا ہے، یعنی غیر احمدی مسلمانوں میں سے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ وجود وہی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، یہ تو وہی مسیح موعود ہے، وہی مہدی موعود ہے، وہی پیش گوئیاں چاند اور سورج گرہن کی اس کے حق میں پوری ہو رہی ہیں، وہ وسائل جو اس کو دیے جانے تھے، جس نے دجال کا قلع قمع کرنا تھا، جس نے صلیب توڑنی تھی، یہ تو وہی ہے۔ جس نے اس زمانے میں قرآنی علوم اور معارف کو پیش کرنا تھا، یہ تو وہی روحانی جو خوان ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، روحانی معاہدہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ تو وہی مسلمانوں میں سے نکل کے انہوں نے اس موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آنے والے امام مہدی کو رسول اللہ کا سلام بھیجا اور آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب وہ جو انگریزی زبان میں ایک الہام ہوا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ کون ایک شخص قادیان میں ایک چھوٹی سی بستی میں بیٹھ کے ایک جس کا کوئی نام سے بھی لوگ واقف نہیں تھے اتنی بڑی بات کر سکتا ہے اپنے پاس سے بنا کے کہ جی مسلمانوں میں سے بڑے لوگ آئیں گے؟ اور یہ اس لیے یہ کہنا کہ احمدیوں کو احمدیوں کو الحمدللہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ احمدیوں کا خدا ایک زندہ خدا ہے، وہ سب زبانوں کا مالک ہے، اور
وہ پابند نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف عربی میں الہام کرے یا اردو میں الہام کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متعلق یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کو فارسی زبان میں الہام ہوا، اور وہ الہام یہ تھا کہ مشت خاک را گر نہ بخشم چے کنم، کہ اگر میں اس مشت خاک کو، انسان کو بخشوں نہ تو کیا کروں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فارسی زبان میں یہ الہام اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا تھا کہ آپ کی امت میں بہت سے فارسی بولنے والے بھی شامل ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں کسریٰ کے حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگیں آئی، اور بڑی کثرت سے اہل فارس نے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو یہ مختلف زبانوں میں الہام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بشارات سے نوازا، اس میں یہ بھی پیغام تھا کہ انگریزی بولنے والے بھی آپ کی جماعت میں شامل ہوں گے، ہندی بولنے والے، سنسکرت بولنے والے بھی بڑی کثرت سے آپ کی جماعت میں شامل ہوں گے، پنجابی بولنے والے بھی آپ کی جماعت میں شامل ہوں گے، اور دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والے بھی، کیونکہ سب لوگ خدا ہی کی، الخلق و عیال اللہ، خدا ہی کی مخلوق ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کو امت واحدہ بنایا جانا تھا۔ اس لیے ان مختلف زبانوں میں الہامات کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ سب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہونے والے۔ قمر صاحب، ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ I shall give you a large party of Islam، وہاں پہ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی مکمل طور پہ اس کی سمجھ نہیں آئی، سرت الہام کی وجہ سے جیسے ذہن میں ہے ویسے نقل کر دیا۔ تو اس سے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سادگی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر معصوم تھے، کہ کس طرح جو خدا تعالیٰ نے الفاظ دیے انہیں اسی طرح نقل کر دیا، اور خود بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے ابھی واضح طور پہ اس کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا، لیکن لکھ دیا اس طرح۔ اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اس الہام کا انگریزی کے اصولوں کے عین مطابق ہونا، گرامر کے مطابق ہونا، اور پھر سب سے بڑھ کے اس الہام کا پورا ہونا، یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیاری جماعت کو دنیا کے کناروں میں پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی ہمیں پیغام آیا پاکستان سے، ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے کی توفیق دی ہے، اور ہم ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر ملک میں مختلف لوگ جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ترقی کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور یہ جو الہامات کا سلسلہ ہے، خدا تعالیٰ کا ان الہامات کو پورا کرنا، یہ یقیناً اس نبی کی صداقت کی بھی بین دلیل ہے، اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا بھی ثبوت ہے۔ قمر صاحب، اب ہم چلیں گے عبدالسمیع خان صاحب کی طرف۔ السلام علیکم عبدالسمیع صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سمیع صاحب، ہمیں ایک سوال آیا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں، جب ہم خلافت احمدیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک دائمی نظام ہے جو قیامت تک چلے گا؟ جی، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جو اٹھتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسلم موعود نے تفصیل سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ وعدہ کے رنگ میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اور جب تک وہ قوم اپنے ایمان پر اور عمل صالح پر قائم رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نام کو واپس نہیں لیتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے اگر جماعت احمدیہ میں خلافت کو قائم کیا ہے اور خلافت کی بنا اس نے ڈالی ہے، تو جب تک جماعت احمدیہ خلافت کی قدر کرتی رہے گی، جس کو قرآن نے ایمان اور عمل صالح کے نام سے بیان فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک خلافت قائم رہے گی۔ قرآن سے بات ہو گئی، اب حدیث سے سن لیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے 5 ادوار بیان فرمائے
تو اس میں آخری دور یہ بیان فرمایا کہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اس کے بعد کسی دور کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے بھی پتہ لگا کہ امت کا آخری دور خلافت علی منہاج نبوت کے مقام پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قائم ہونا تھا۔ آپ خاتم الخلفاء تھے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور دور کا ذکر نہیں فرمایا۔ تیسری بات، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جب اپنے بعد خلافت کے قیام کی خبر دی تو اس میں فرمایا کہ خلافت انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رہے گی، ان شرائط کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان کیے ہیں اور مسیح موعود علیہ السلام نے خود بیان فرمائے۔ اس لیے ہم امید رکھتے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کسی بھی نبی کی خلافت نے اپنی 100 سالہ سالگرہ نہیں بنائی جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر بنائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت کو کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ تو ان کی خلافت ہے ہی نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے تھے، ان کی خلافت، سچی خلافت ان کی وفات کے بعد قائم ہوئی ہوگی۔ یہ جو امیر مقامی وہ بنا کے گئے تھے اپنے بھائی کو، اس کے کافی لمبے عرصے بعد پوپ کا انتخاب ہوا، اور پوپ کا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ میں خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ 100 سال سے اب زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 114 سال ہو گئے ہیں، خلافت احمدیہ جماعت احمدیہ میں قائم ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ جماعت خلافت کی اہل ہے۔ جب تک جماعت احمدیہ خلافت کے ذمہ داریوں کو پورا کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس خلافت کو نہیں اٹھائے گا اور قائم رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو بلا وجہ پھر اٹھاتا نہیں۔ اس لیے جماعت احمدیہ ہر موقع پر یہ وعدہ کرتی ہے اپنے خلیفہ سے اور خدا سے کہ ہم خلافت کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، اور ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کر رہے ہیں جن سے خلافت کی عظمت کو فائدہ ہو اور خلافت کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ محض ایک فرضی دعویٰ نہیں ہے، 114 سال میں خلافت احمدیہ کا مضبوط تر ہوتے چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی خلافت احمدیہ قائم رہے گی۔ اور یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے پھر اسی بشارت کو دہرایا، خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی دہرایا کہ جو بھی میرے مقرر کردہ نظام خلافت کے مطابق چنا جائے گا مجلس انتخاب خلافت کے ذریعے، دشمنوں کو ہمیشہ شکست دیتا رہے گا۔ اور خلیفۃ المسیح رابع نے بشارت دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، بہت بڑا فتنہ جماعت پر آ کر چلا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ 1000 سال تک جماعت میں خلافت قائم رہے گی۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بس اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے چلے جانا چاہیے۔ عبدالسمیع صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ قمر صاحب، اطاعت کا مضمون جو ہے وہ بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے جب ہم خلافت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں خاص طور پر ماڈرن سوچ کے تحت جو ہے وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں کسی کی اطاعت کریں، تو خلافت کے حوالے سے بھی یہ سوال ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خلیفہ وقت کی ہر بات ماننا ضروری ہے، ہر فیصلہ جو ہے وہ ضروری قبول کرنا ہے، یا کیا کیوں مانیں ہم؟ دیکھیں، یہ جو دنیا میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں کسی کی بات مانیں، یہ غلط بات وہ کرتے ہیں۔ بہت سارے چیزوں میں، دنیاوی معاملات میں وہ دوسروں کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ ٹریفک کے لاز ہیں، کریں اس کی خلاف ورزی، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی لینی ہے، اس طرح لینی ہے، یہ احتیاطیں ہیں، اب کہ میں کیوں تمہاری بات مانوں، میری لائف میری مرضی، جو مرضی میں کروں، نتیجہ پھر بھگت لے وہ۔ اس دنیا یہ بالکل ایک فیلسی ہے، غلط بات کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں بھی آپ جب کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی سمجھدار ہے، حکیم ہے، دانا ہے، اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اسکول بند کر دیں، پھر بچے کیوں اسکول ٹیچرز کی بات مانتے ہیں، بچوں کو اسکول میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ صاحب علم ہیں، وہ بچوں کو علم کے حصول کے طریقے بتائیں گے تو ان کی بھی علمی ترقی ہوگی، دنیا میں یہ بھی بڑے ہو کے پھلیں گے، پھولیں گے، ترقی کریں گے۔ تو یہ ایک عام نظام ہے، اور دنیا کے جہاں پہ بھی نظام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ ترقی کرتے ہیں، آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ اطاعت کا مضمون تو بہت ہی بنیادی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساری کائنات کے نظام کو اطاعت کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ آسمان اور زمین بھی خدا کے حکموں کے پابند ہیں، ذرہ ذرہ خدا کے حکم کے تابع ہے۔ تو اصل بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے، اور میں اس کو کوشش کروں گا اپنے
وقت کی رعایت سے چند منٹ میں بیان کر سکوں. جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جس کو ہر انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے ہم کہتے ہیں, تو ایک انسان دوسرے کی پیروی کیوں کرے؟ یہ ہے جو بنیادی طور پہ دماغ میں ایک وسوسہ اٹھایا جاتا ہے, اور یہ وسوسہ انبیاء کے منکرین کی طرف سے بھی اٹھایا گیا, آج بھی اٹھایا جاتا ہے. دنیاوی معاملات میں نہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں, دینی معاملات میں آ کے جب خدا کی اطاعت کے حوالے سے ہو تو یہ بات اٹھا دیتے ہیں. قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ مخالفین انبیاء یہ کہتے تھے ابشرا منا واحدا نتبعہ, ہماری طرح کا انسان ہے یہ رسول جو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں, مجھے خدا نے بھیجا ہے, ہم کیوں اس کی پیروی کریں؟ ہماری طرح یہ کھانا کھاتا ہے, پیتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس کی بیوی ہیں, بچے ہیں, تو اس میں کون سی غیر مری وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہم سے فضیلت رکھتا ہے؟ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے زبان مبارک سے یہ جواب دیا گیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو یہ فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں قل انما انا بشر مثلکم, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. وہی زبان, منہ, ناک, ہاتھ, پاؤں, کھانا پینا سب حوائج جو بشر کے ساتھ ہیں میرے ساتھ بھی ہیں, لیکن یوحا الیہ, اللہ کی وحی مجھ پہ اترتی ہے, اور ان اتبع الا ما یوحا الیہ, جو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے میں اس کی کامل پیروی کرتا ہوں, اس سے سرے منہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. اس لیے میں تم سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو, اور ہر نبی یہی کہتا ہے فاتقوا اللہ واطیعون, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تو اپنی ذات کے لیے وہ اتباع نہیں کرواتے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس مقام پہ فائز فرمایا ہے, اور مجھ پر جو اللہ کے فضل ہیں, اگر تم میری پیروی کرو گے, جو خدا نے مجھے بتایا میں نے اس پہ عمل کیا اور میں اس کا پیاروں میں شامل ہو گیا, تم بھی اگر میری طرح کے کام کرو گے, میری بات مانو گے, تم بھی خدا کے محبوب بن جاؤ گے. یہ ہے وہ فلسفی اس کے پیچھے. اور جب نبی کی اطاعت لازم ہے, اور اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم کے تابع ہے اس کی اطاعت, اور اسی لیے فرمایا کہ اس کی اطاعت پھر خدا کی اطاعت ہو جاتی ہے. تو جب نبی کی اطاعت اللہ کے حکم کے نتیجے میں ہے تو نبی کے خلیفہ کی اطاعت بھی اللہ کے اذن کے تابع ہے, اور لازم ہے کہ اس کی مکمل اطاعت کی جائے, اس کے تمام فیصلوں کو مانا جائے. ورنہ جیسا کہ میں نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا, اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا. ڈاکٹر کی بات آپ نہیں مانیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا. ایک حکیم اور دانا شخص کی بات نہیں مانیں گے, نقصان آپ اٹھائیں گے. اس لیے وہ شخص جس کو خدا نے منتخب فرمایا ہے, جو خدا تعالیٰ کی وہی کتابیں ہے, جس کی اللہ تعالیٰ قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے, اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے, اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو نقصان آپ اٹھائیں گے, کیونکہ وہ اپنی ذات میں کے لیے تم سے کچھ نہیں چاہتا, وہ خدا کے حکم کے تابع تمہیں اطاعت کے لیے کہتا ہے. اور ہماری جماعت میں تو اطاعت سے بری ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. یہ جماعت کی ساری تاریخ اس بات پہ شاہد ہے, کیونکہ ہمارا تجربہ ہے, کثرت سے لوگوں کا تجربہ ہے کہ خلیفۃ المسیح کے ارشادات کی تعمیل میں, آپ کی اطاعت کے نتیجے میں کیا کیا کیسی کیسی برکتیں, دین کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور دنیا کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اور بعض اوقات تو ایسے معاملات میں بھی جو بظاہر دینی نہیں ہوتے, عام معروف باتیں ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کوئی حضرت صاحب کے پاس گیا, اس نے پوچھی بھی نہیں بات, کوئی رہنمائی سوال بھی نہیں کیا. خلیفۃ المسیح نے آج خود فرما دیا کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے, آپ ایسے کر لیں. انہوں نے اس بات کو پلے پکڑ لیا کہ یہ خلیفۃ المسیح نے فرمایا ہے, اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ وجود خدا کے قائم کردہ ہیں, اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے, اللہ ان کے ذریعے سے اپنی مشیت کو ہم پر ظاہر فرماتا ہے. میں آپ کو یہاں UK کی ایک مثال دیتا ہوں, بہت ساری مثالیں میرے پاس بھی چند ایک ہیں اور دنیا بھر میں بکھری پڑی ہیں. ہمارے ایک عزیز ہیں نوجوان, انہوں نے MBBS کیا. وہ اپنے والدین کے ساتھ خلیفۃ المسیح رابع کے دور کی بات ہے, ملاقات کے لیے گئے کہ تاکہ یہ خوشخبری سنیں اور حضور کو کی خدمت میں عرض کریں اور مزید دعائیں لیں. تو انہوں نے کہا حضور بیٹے نے MBBS کر لیا ہے. حضور بہت خوش ہوئے, مبارکباد دی. تو فرمانے لگے آگے کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا حضور میں GP بنوں گا, جنرل پریکٹس کروں گا. اور سب کچھ دیر خاموش رہے, دعائیں کر رہے ہوں. یہ خلفاء کا اپنا ایک انداز ہے, کیونکہ یہ تو خدا کے بلائے بولنے والے وجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ یوں کریں,
جی پی پہ کیوں رکتے ہیں, آپ سرجن بنیں. وہ کہنے لگا حضور میں تو سرجن نہیں بن سکتا, میرے تو ہاتھ یوں کانپتے ہیں, اس کے لیے تو بہت کنٹرول چاہیے, میرے میں وہ بات نہیں ہے. تو اس کے والد صاحب ساتھ ہیں, انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہتے ہیں اس طرح نہیں کہتے, جب حضور فرما رہے ہیں کہ آپ سرجن بنیں تو آپ کہیں ٹھیک جی حضور میں کوشش کرتا ہوں, دعا کریں. حضور دعا کر کے تمہیں کہہ رہے ہیں, اس طرح نہیں آگے سے جواب دیتے. خیر وہ ملاقات ختم ہوئی, باہر آ کے وہ اپنے ابا سے کہنے لگا با آپ نے کیسے کہہ دیا, میں نہیں کر سکتا, میرے میں توفیق ہی نہیں, استعداد ہی نہیں, صلاحیت ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے, تم حضور کو دعا کے لیے لکھو اور کوشش کرو. آج وہ لندن کے معروف ہاسپٹل میں جو رائل ماسٹن کے نام سے معروف ہے, جہاں کینسر کے مریض آتے ہیں, ان میں وہاں ایک کامیاب سرجن کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور وہ جب بھی واقعہ یہ بیان کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتا میں اپنی ذات میں دیکھوں میں اس بن ہی نہیں سکتا تھا. یہ خلیفۃ المسیح کے منہ سے نکلی ہوئی بات تھی. میرے والد نے مجھے سہارا دیا کہ اطاعت کرنی ہے, کوشش کرنا تمہارا فرض ہے, دعاؤں کے لیے لکھتے رہو. اور آج میں اس بات کا زندہ شہادت ہوں کہ خلافت کی اطاعت کی کیا برکتیں ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے پڑے ہیں. قمر صاحب جزاک اللہ. عبدالسمیع صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی عبدالسمیع صاحب ایک سوال یہ ہے ہمیں ملا ہے کہ خلیفہ وقت سے ایک تعلق کس طرح قائم کیا جائے, اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں. دنیا میں ہر جگہ احمدی پھیلے ہوئے ہیں, تو خلیفہ وقت کے ساتھ اگر ایک تعلق قائم کرنا ہو تو اس کا کیا بہترین طریق ہے, یہ سوال ہمیں آیا ہے. ہمارے پاس چند منٹ ہیں, لیکن اگر آپ اس بارے میں کچھ بتا دیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. ضرور. یہ سوال تو ہمارے خلفاء نے خود اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ ہم سے تعلق کس طرح قائم کیا جائے. دو ہی بنیادی باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ خلافت کی ابھی جس طرح تفصیل سے نصیر قمر صاحب نے بتایا اطاعت کی جائے. خلیفۃ المسیح جو ارشاد فرماتے ہیں اس کی تعمیل کی جائے, ان کے حکموں پر عمل کیا جائے, ان کے ارشادات کو زندگی کا حصہ بنایا جائے. اور دوسری بات جو خلفاء خود کہتے ہیں وہ یہ کہ ہم سے مسلسل رابطہ رکھا جائے, خطوط کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, خود بھی لکھیں, بچوں کو بھی کہیں, دوسروں کو بھی کہیں. تو خلیفۃ المسیح کو خط لکھتے ہیں تو آپ کی دعا کے نتیجے میں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. خلیفۃ المسیح تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان کو دعا کے لیے لکھتے ہیں تو دو طرفہ دعاؤں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اور وہ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. تو خلافت کی اطاعت اور خلیفہ وقت سے دعا کا تعلق, ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی دعائیں لینا, یہ خلافت سے تعلق بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ خود ہمارے خلفاء بار بار بیان کر چکے ہیں. جزاک اللہ. چند منٹ رہ گئے ہیں, لیکن ایک سوال ہمیں ملا ہے, وہ بھی میں لینا چاہتا ہوں. ہماری یہ جو سوال ہے راشدہ چودھری صاحبہ نے کینیڈا سے کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جہاں حضرت مسیح نے اترنا تھا وہاں پر مینارہ تو پہلے سے موجود ہوگا, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو مینارہ خود بنوایا, تو اس سے حضرت اقدس علیہ السلام کی سچائی یا صداقت کی دلیل کیسے لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جیسے کوئی منارہ موجود تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اترنا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح تو فزیکلی اترنا ہی نہیں تھا, اس لیے منارہ موجود ہونے, جب وہ اوپر سے اگر آ گئے تو منارے پہ آ کے اس کو مشکل پڑ جانی تھی کہ اس سے زیادہ نیچے نہیں آ سکتا. یہ استعارات ہیں, روحانی لطیف استعارات ہیں, ان کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جسمانی طور پر اترنا تھا, نہ جسمانی طور پر کسی منارے کی مادی طور پر کسی کی ضرورت تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اترے گا عند المنارۃ البیضاء, اس کی تشریح کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دمشق سے مشرق کی طرف وہ منارے کا ذکر ہے. یہ نہایت لطیف استعارات ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اور بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے. سلسلہ کے لٹریچر میں بڑی تفصیل سے ان کے جوابات موجود ہیں. یہ مغالطے ہیں جو بعض لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو اگر آپ صحیح طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام اور سلسلہ کے لٹریچر کو پڑھیے, انشاءاللہ اس کا مضمون آپ پر واضح ہو جائے گا. قمر صاحب جزاک اللہ. مینارہ تو دراصل وہ ایک عمارت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے دور دور تک آواز بھی پھیلتی ہے, اور اچھی جگہ پہ ہم اب پروگرام کا اختتام کریں گے. دراصل آج کے زمانے میں
وہ کیا نظام ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے کناروں تک اسلام کی تعلیمات پھیل رہی ہیں؟ وہ خلافت کا نظام ہے۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ جو خلافت سے جڑتے ہیں، خلافت کی اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی خدا تعالیٰ کی خاص برکات کو حاصل کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کی نظر ان پہ پڑتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کے کناروں تک اسلام کی حقیقی تعلیمات کو پھیلانے کا سلسلہ ہے، آج اگر کوئی وجود ہے جو حقیقی معنوں میں اس کام کو کر رہا ہے تو وہ خلیفہ وقت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں خلافت کی اطاعت کرتے چلے جائیں، اور جو اس بابرکت الہی نظام کے ساتھ جڑیں گے انہیں بھی خدا تعالیٰ کی برکات کی بارش ان پر ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہے اور سوالات کے جوابات دیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین